اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس مکالمے کی نشست میں ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے بہت سارے موضوعات پر جو ہے نا بڑے مدلل انداز میں اظہار خیال کیا ہے اور بڑے اچھے سوالات اٹھائے بھی گئے اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ان کا جواب دیا ہے۔ مسئلہ کشمیر کے بارے سے بھی بیچ میں مختصر بات ہوتی رہی ہے، تو میں ڈاکٹر صاحب سے یہی پوچھوں گا کہ ایک وقت تھا کہ مسئلہ کشمیر بڑی شد و مد سے اٹھایا جا رہا تھا، حکومتوں کی طرف سے، آزاد کشمیر گورنمنٹ کی طرف سے بھی، پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے بھی، اور عوام میں بھی اس کے لیے بھرپور جو ہے نا جدوجہد کی جا رہی تھی، اور جو ہے نا اس کے لیے بھرپور طریقے سے جو ہے نا بھارت کے خلاف جو ہے نا آواز بلند کی جا رہی تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ سلسلہ بہت سرد خانے میں چلا گیا ہے۔ اب نہ تو اقوام متحدہ کا جو ہے نا وہ دروازہ اتنا کھٹکھٹایا جا رہا ہے، اب مقبوضہ کشمیر میں جو مزاحمت تھی وہ بھی دم توڑتی جا رہی ہے، بس ایک رسمی سا تھوڑا سا احتجاج رہ گیا ہے۔ ابھی بھارت نے جو ہے وہ 370 کی دفعہ بھی ختم کی اور 35 بھی ختم کی ہے، اور یعنی ان کو ایک یونین ٹیریٹری قرار دے دیا ہے۔ اور چائنا کے کچھ ہمارے اب تو کچھ تو چائنا کے کنٹرول میں ہے، کچھ بھارت کے کنٹرول میں ہے، کچھ پاکستان کے ڈائریکٹ کنٹرول میں ہے، گلگت بلتستان، اور آزاد جو ہے یہ ایک یعنی نیم خود مختار سا علاقہ ہے۔ اب انڈیا کے اس جو ہے نا وہ اس کو یونین ٹیریٹری قرار دینے کے جواب میں اب یہاں بھی یہ باتیں چل رہی ہیں کہ اس کو ہم ایک صوبائی سٹیٹس دے دیں، بلکہ فاروق حیدر صاحب نے تو کہا تھا کہ شاید میں آخری آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ہوں گا، اس کے بعد اس کی نوعیت بدل جائے گی۔ تو صورتحال یہ بن رہی ہے کہ آہستہ آہستہ وہ جو ایک آزادی کی تحریک تھی وہ بہت کمزور ہو گئی ہے۔ تو ان حالات میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کچھ یعنی حد کے خود ارادیت کے حوالے سے کچھ فیصلہ کرنے کی نوبت آئے گی بھی کہ نہیں، یا اسی طرح ہم چلتے رہیں گے؟ بہت شکریہ فاروق جرال صاحب۔ فاروق جرال صاحب شاعر بھی ہیں اردو اور پہاڑی زبان کے، اور ایز اے معلم ریٹائر ہوئے ہیں۔ ان کو شاید پتہ تھا تو انہوں نے میری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ بات یہ ہے کہ مایوسی گناہ، امید زندگی ہے۔ آپ نے سوال کیا کہ تحریک آزادی بہت پرجوش تھی اور اب بہت ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ میرے نزدیک کبھی بھی پرجوش نہیں تھی اور نہ اب ٹھنڈی ہو گئی ہے، اس لیے کہ ڈرامہ جو پہلے دن سے تھا وہ چلا ہے اور اب تک چل رہا ہے۔ اس لیے اس تناظر میں اس کو دیکھنا درست نہیں ہے۔ یہ آپ کی نظر کی کمزوری ہے کہ آپ یہ دیکھتے رہے کہ تحریک آزادی کشمیر بہت زوروں پر ہے۔ زور کبھی بھی نہیں لگا اس پر۔ دوسری جو بات آپ نے کہی ہے وہ یہ کہ مسئلہ جموں و کشمیر کی تقسیم کا نہیں ہے، مسئلہ بھارت کے دعووں کا نہیں ہے، مسئلہ پاکستان کے کلیم کا نہیں ہے، مسئلہ جموں و کشمیر کی شناخت کا ہے، اور یہی شناخت کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں۔ فیصلہ یہ ہے، اعلان یہ ہے کہ حق کے خود ارادیت کس نے کہا تھا، کس نے دینی تھی اور کسی نے نہیں دی، گلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہم پرجوش تھے، ٹھیک ہے، کچھ آثار آپ نے ذکر کیا، 80 کی دہائی میں عوام ایک جوش تھا، اور ہم نے ایک شمع جلائی رکھی، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شناخت جب بھی ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی ہم دیا جلائے رکھیں گے، دیا بجھنے نہیں دیا جائے گا، اور دیے میں بڑی طاقت ہوتی ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کب وہ شعلہ بن جائے۔ ٹھیک ہے، زمانے کے اپنے انداز ہیں، زمانے کے اپنے طریقہ کار ہیں، اس لیے
امید کی آپ برقرار رکھیں، نا امیدی جو ہے اس کو جانے دیں. انشاءاللہ شناخت ہم اپنی حاصل کریں گے، یہ وطن آزاد ہوگا انشاءاللہ.